السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس نے پانی کے 2 گلاس چڑھائے، لمبے لمبے سانس لیے اور شرمندہ شرمندہ سا ہماری طرف دیکھنے لگا۔ ہم لوگ اسے غور سے دیکھتے رہے۔ ہمارے درمیان وقت آہستہ آہستہ سرکتا رہا۔ بابا جی نے بھی ایک لمبی سانس لی اور نرم آواز میں بولے، تمہیں الجھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم بس اس کی بات سنتے، ہاتھ ملاتے، اسے گیٹ تک چھوڑتے اور واپس آ جاتے۔ تم نے اپنا بھی موڈ خراب کیا اور اس کا بھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور عاجزی سے بولا، جناب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں زندگی میں خود اس نظریے کا قائل ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو مخالفتوں کے وقت ہوا کی طرح وسیع ہو جانا چاہیے۔ مخاطب جو چاہے کہہ دے، انسان ہوا کی طرح اس کہے ہوئے، اس بولے ہوئے کو گزر جانے دے۔ میں اس کڑے وقت میں ہمیشہ انگریزی کا ایک فقرہ بولتا ہوں، لیٹ اٹ گو، یعنی اسے جانے دو۔ لیکن جناب اس کے باوجود میں بھی انسان ہوں، میں بھی تھکتا ہوں، اکتاتا ہوں، بور ہوتا ہوں، چڑھتا ہوں اور مجھے بھی غصہ آتا ہے۔ دنیا کے ہر انسان کی کوئی نہ کوئی چڑ، کوئی نہ کوئی چھیڑ ہوتی ہے۔ یہ انسان کا وہ نفسیاتی سوئچ ہوتا ہے جس کو جب کوئی دوسرا ٹچ کرتا ہے تو اسے غصہ آ جاتا ہے، وہ فلیئر اپ ہو جاتا ہے۔ مثلاً میرے ایک دوست ہیں، وہ نہایت پرہیزگار، عبادت گزار، نرم خو، سلجھے ہوئے اور مہذب انسان ہیں، PhD ہیں اور 20 سال تک امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں انسانی رویوں کے پروفیسر رہے ہیں۔ آپ انہیں گالی دے دیں، انہیں برا بھلا کہہ دیں، لیکن مجال ہے کہ ان کی پیشانی پر سلوٹ تک آ جائے۔ لیکن اگر کوئی انہیں حضرت کہہ دے تو وہ فوراً مشتعل ہو جاتے ہیں اور مخاطب کو پنجابی کی ایسی خوفناک گالیاں دیتے ہیں کہ شیطان بھی شرما جاتا ہے۔ اسی طرح میرے ایک بزرگ دوست بھی بلا کے شریف انسان ہیں، پاکستان کے بہت بڑے تاجر ہیں۔ آپ انہیں ملیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں موم سے بنایا تھا اور بنانے کے بعد نفرت، غصے اور حقارت کے جذبے ان کے بدن سے نکال دیے تھے۔ لیکن اگر آپ ان سے کوئی بات دوسری بار پوچھ لیں، آپ ان کے سامنے یہ کہہ دیں کہ حاجی صاحب آپ نے کیا فرمایا تھا، میں سن نہیں سکا، تو حاجی صاحب کی ساری کیمسٹری بدل جاتی ہے اور وہ اپنا سارا تقویٰ، شائستگی، حتیٰ کہ نصف درجن حج تک اتار کر ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور سیدھے پنجابی پر آ جاتے ہیں۔ پنجابی سے تھک جاتے ہیں تو انگریزی میں گالیاں دیتے ہیں اور جب تک اطمینان نہیں ہوتا وہ وضو نہیں کرتے۔ ہم خاموشی سے سنتے رہے۔ وہ بولا، جناب میری بھی ایک چڑ، ایک چھیڑ ہے۔ میں عام حالات میں ٹھنڈا رہتا ہوں، لیکن جو ہی کوئی شخص ایک ہاتھ پتلون میں ڈال کر مجھ سے ملتا ہے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ دوسرا، جب کوئی بلند آواز میں بولتا ہے، بلا وجہ بحث کرتا ہے، کپڑے کی دکان سے گڑ مانگتا ہے یا پھر دوسرے کی سنے بغیر اپنی ہانکے چلا جاتا ہے تو میں چڑھ جاتا ہوں۔ یہاں پر مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اور میں اس سے الجھ جاتا ہوں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ بابا جی اس کی بات سن کر ہنس پڑے اور پھر نرم آواز میں بولے، جب تمہیں اپنے مسئلے کا علم ہے، تم جب جانتے ہو کہ تمہیں کس کس بات اور کس کس حرکت سے الرجی ہوتی ہے، تو پھر تم بڑی آسانی سے اپنے مرض کا علاج کر سکتے ہو۔ وہ لوگ تمہارے مقابلے میں زیادہ معصوم ہیں جنہیں اپنے مسئلے کا اندازہ نہیں ہوتا، جو پوری زندگی دوسروں سے الجھتے رہتے ہیں اور انہیں اپنے چڑچڑے پن کی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ انہوں نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور اس کے بعد پوچھا، مثلاً تم اس شخص کی کون سی بات سے چڑھ گئے تھے؟ اس نے فوراً جواب دیا، 3 باتوں سے۔ ایک یہ کہ وہ 6:30 بجے کا وقت دے کر 7 بجے آیا، میں نے 7 بجے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ 2، وہ پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈال کر مجھ سے اس طرح ملا جیسے وہ پرنس چارلس ہے اور میں اس کا انشورنس ایجنٹ ہوں۔ اور 3، وہ بہت اونچی آواز میں بدتمیزی کے ساتھ بات کر رہا تھا، چنانچہ میں فلیئر اپ ہو گیا اور میں نے اس کی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے دے دیا اور یوں ہماری لڑائی ہو گئی۔ انہوں نے بڑی سنجیدگی سے اس کی بات سنی اور اس کے بعد بولے کہ وہ بلا شبہ ایک بدتمیز اور غیر مہذب انسان تھا، لیکن جو حرکت تم نے کی، کیا وہ مہذب اور تمیزدارانہ تھی؟ اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ وہ بولے، ہم میں سے زیادہ تر لوگ دوسروں کے رد عمل میں بدتمیزی کرتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے، یہ غیر انسانی حرکت ہے۔ تم خود سوچو، اگر کوئی گدھا تمہارے سامنے اکڑ جائے تو کیا تم بھی ضد پر اکڑ جاؤ گے؟
اور اگر کوئی کتا بھونکتا ہے تو کیا تم بھی بھونکنا شروع کر دو گے؟ اور اگر کوئی بیل تمہیں ٹکر مارتا ہے تو کیا تم بھی بیل کو ٹکر مارو گے؟ نہیں، تم بیل کی ٹکر سے بچو گے اور چپ چاپ آگے نکل جاؤ گے۔ تم کتے کو بھونکتا چھوڑ کر اپنی راہ لو گے اور تم گدھے کی اکڑ پر مسکرا کر اسے دیکھو گے اور گھر چلے جاؤ گے۔ بالکل اسی طرح انسانوں کو ملنے والے تمام انسان نہیں ہوتے۔ ان میں سے بے شمار لوگ انسانی لبادے میں جانور ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ بیل کی فطرت کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دوسرے لوگوں کو بلا وجہ سینگ مارتے رہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ گدھوں کی طرح ضدی اور اکڑ باز ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بلا وجہ دوسروں کے ساتھ منہ ماری شروع کر دیتے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ لوگ سانپ کی طرح زہریلے ہوتے ہیں۔ انہیں جہاں کوئی بھلا مانس ملتا ہے یہ اسے ڈس لیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ غرانے والے بھی ہوتے ہیں۔ ان کا کام دوسروں پر غرانا ہوتا ہے۔ ان لوگوں میں سے کچھ درندہ صفت بھی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دوسرے لوگوں کو چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ٹیری اور یا طوطے کی طرح ہر وقت ٹین ٹین کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر تم ان تمام لوگوں کا جواب دینے بیٹھ جاؤ گے تو تم زندگی میں کچھ سیکھ نہیں سکو گے۔ تم بس لوگوں کو دیکھا کرو، ان کی کیٹیگری کا اندازہ لگایا کرو، مسکرایا کرو، ہاتھ ملایا کرو اور آگے نکل جایا کرو۔ تم اچھی، خوبصورت اور مطمئن زندگی گزارو گے۔ لیکن اگر تم نے درندوں، پرندوں اور جانوروں کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا تو تم کسی نہ کسی جانور کے سینگ، پنجے، دانتوں یا ڈنک کا شکار ہو جاؤ گے۔ سمجھدار انسان کو ہمیشہ اپنے وقت، توانائی اور صلاحیتوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اسے یہ تمام چیزیں بلا وجہ ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں ان کے درمیان کود پڑا۔ میں نے بابا جی سے عرض کیا، لیکن ہم سب انسان ہیں اور انسانوں پر سارے موڈز آتے ہیں۔ یہ دکھی بھی ہوتے ہیں، انہیں غصہ بھی آتا ہے اور یہ چڑھتے بھی ہیں۔ آپ کا فارمولہ انسانی فطرت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہہ کر لگایا، یہ درست ہے کہ ہم موڈز کے غلام ہیں، لیکن ہم اپنے اچھے موڈز کا دورانیہ بڑھا اور برے موڈز کا کم تو کر سکتے ہیں۔ مجھے بھی غصہ آتا ہے، لیکن میں نے اپنے غصے کا دورانیہ گھٹا کر 10 سیکنڈ کر دیا ہے۔ میں غصے کے ان 10 سیکنڈوں میں خاموش رہتا ہوں یا اٹھ کر چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہوں، یا میں باتھ روم میں گھس جاتا ہوں، ٹھنڈے پانی سے منہ دھوتا ہوں اور غصے کے یہ 10 سیکنڈ گزار کر واپس آ جاتا ہوں۔ میں بھی چڑھتا ہوں، لیکن میں چڑچڑے پن کے دوران چپ کا روزہ رکھ لیتا ہوں۔ میں اس دوران بولتا نہیں ہوں۔ مجھے بھی بعض چیزیں، بعض لوگ اور بعض حرکتیں بری لگتی ہیں، لیکن میں فوراً اپنی توجہ اچھی چیزوں کی طرف پھیر لیتا ہوں۔ میں وہاں سے آگے چل پڑتا ہوں۔ یوں میں افسوس سے بھی بچ جاتا ہوں اور لوگوں کی بھی میرے بارے میں رائے بھی خراب نہیں ہوتی۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ بولے کہ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ با اخلاق رہو، ان کے ساتھ بھی جو تمہارے ساتھ با اخلاق ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی جو تمہارے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ سب لوگ اچھے ہیں، بلکہ اس لیے کہ تم اچھے ہو، اور اچھے کو ہر موسم، ہر قسم کے حالات اور ہر قسم کے لوگوں کے سامنے اچھا ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا اخلاقی فرض بھی ہے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔